شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور حشاش بشاش تھا، یعنی کہ آپ کے چہرے زیبا پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ 10 بار ہم پر رحمت بھیجے، یہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اور ہم پر اس کا خاص اثر نہیں پڑتا، ہم اس پر غور نہیں کرتے، یعنی کہ اس
بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا تو سرکار کا چہرے زیبا خوشی سے کھل اٹھا، آپ بہت خوش ہو گئے، یعنی اپنی امت پر اپنے پروردگار کا انعام و اکرام دیکھ کر سرکار خوش ہو گئے، اور ہمیں اس کا احساس ہی کہ سرکار امت کی بہتری میں خوش ہے، کہ جب کوئی انعام ملتا، کوئی بہتری ہوتی، سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر 10 بار درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت، درود مانے رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند کرتا ہے، اور ایک سلام پڑھنے والے پر 10 سلام اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اب جس کی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے زیادہ درود پڑھے، یعنی ہم ایک بار پڑھیں تو اللہ 10 بار ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں رکھ دی جائیں، اور دوسری طرف ایک بار اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کسی پر پڑ جائے، یہ رکھ دیا جائے۔ ایک طرف تو پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھری نظر۔ تو عارفین فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب پر اللہ تعالیٰ کی ایک بار رحمت کی نظر پڑ گئی تو وہ پوری زندگی کی ریاضتوں اور عبادتوں سے بہتر ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا ایمان تھا وہ بڑا پختہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، رات کا وقت آ گیا، جنگل درندوں کا تھا، مجھے خوف آنے لگا، تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو میں نے درود شریف پڑھا اور اطمینان سے میں سو گیا، اور مجھے کسی درندے نے دیکھا تک نہیں، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اب 10 رحمتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں مجھے گھیر لیں گی، درندہ کیا مجھے چھیڑے گا؟ تو یہ بزرگان دین کا ایمان ہوتا تھا، اعتقاد کامل۔ اور ہم لوگ ضعیف الایمان ہو چلے بدقسمتی سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پختگی نصیب فرمائے۔ محبت سے اور سوچ کے ساتھ ایک بار آقا پر درود پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل آپ کے شہر کراچی میں ہر طرف خوف و ہراس نظر آ رہا ہے، اور ہر جگہ بم کا چرچا ہے۔ واقعی تخریب کاری جو ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اب دھماکہ ہوا، جس نے مرنا تھا مر گیا، زخمی ہونا تھا وہ زخمی ہو گیا، جس کی ملکتیں تباہ ہونی تھی وہ ہو گئی۔ ہم سوائے ہمدردی کے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جو مسلمان فوت ہوئے ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ہم نے ایصال ثواب کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، کرنا بھی چاہیے۔ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر طرف آگ اور خون نظر آ رہا ہے، اور موت سب کے سروں پر مسلط نظر آ رہی ہے، ہر ایک کو موت نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ صاحب وہ کینسر کا مریض ہے، آخری اسٹیج ہے، بیچارہ ان قریب مر جائے گا۔ جب اس کا کیسے انتقال ہوا؟ صاحب اس کو بہت پرانی ٹی بی تھی، اچھا ٹی بی سے وہ مر گیا۔
اچھا صاحب اس کو کیا شکایت تھی جو آپ کے وہ پڑوس میں انتقال ہو گیا؟ صاحب وہ اس کو کئی روز سے پیٹ میں درد تھا، پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی اور پھر ان کا اچھا خون کی الٹیاں ہو گئی تو خون نکل گیا تو کمزوری سے وہ مر گیا۔ اچھا اس کا کیا ہو گیا تھا صاحب؟ تو وہ پتا چلا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور تیسرا اٹیک تھا، پھر اس کا انتقال ہوا۔ اچھا دل کا دورہ پڑا اور تیسرے اٹیک میں اس کا انتقال ہوا۔ اچھا یعنی کہ پہلے تو یوں مطلب یعنی کہ بات ہوتی تھی نا کہ ابھی یوں مرا، جب وہ بیمار تھا تو اپنے کو ڈارا تھا کہ ہم تو تندرست ہیں، ہم نے تو بھی پچھلے دنوں چیک اپ کرایا تھا، کوئی بیماری نہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے، یوں سمجھ لیجئے صاحب۔ اب کیا ہوا؟ اس کا کیسے انتقال ہوا؟ وہ اچھا خاصا جوان تھا، اب وہ ہوا یوں کہ اسکوٹر بڑی فاسٹ چلاتا تھا، اس کو منع کرتے تھے مانتا نہیں تھا، تو بڑی فل اسپیڈ میں وہ جا رہا تھا تو اس کا بریک فیل ہو گیا اور وہ ٹکرا گیا، خود بھی گیا اور لیتا بھی گیا۔ تو اب یوں مطلب ہے کہ موت۔ پھر بھی اب میں اسکوٹر نہیں چلاتا، آپ میں سے کئی جنے ہوں گے جس کو اسکوٹر نہیں آتی، مجھے اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی، کبھی چلا ہی نہیں زندگی میں۔ تو چلو بھائی میں اسکوٹر نہیں چلاتا، گاڑی نہیں چلاتا، تو میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں۔ تو اب تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا، بڑا کھچا کھچ بازار بھرا ہوا ہے، نوٹوں کے بنڈل جمع ہو رہے ہیں، فیشن اپنے بام عروج پر ہے۔ سنا ہے کہ بہت بے پردگی ہوتی صدر میں، تو صاحب وہ بھی صدر ہے کراچی کا دل، تو وہ صدر کا دل تھا، اس دل کو دورہ پڑ گیا، اور صاحب وہ کچھ فیشن والے، کچھ آدھے ننگے، کچھ پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ، تو ان کے ٹکڑے بکھر گئے، فرق کیا ہو۔ تو اب موت تو بڑی آسان ہو بھائی، جو مسلمان مرا اس سے ہمیں ہمدردی ہے۔ میں صرف اپنے لیے کیا عبرت کا سامان ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے کیا عبرت؟ ایک بم پھٹا، کوہرام پڑ گیا، اب لوگ تو بھاگ کھڑے تھے، لیکن کئی میرے ایسے بھی شوقین بھی تھے جس کو مطلب ہے کہ تجسس ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا، تماشائی بھی تو ہوتے نا ہم جیسے۔ تو وہ ایک بم جو پھٹا اس میں کئی تو جان بچا کر بھاگ گئے ہوں گے، تو کئی میرے ایسے آگے دیکھنے بھی چلے گئے ہوں گے، یا ان کو موت پکڑ کے لے گئی ہوگی کہ تو نے خود گلچھرے اڑا لیا، اب تو ذرا چل، بم تیرا بھی انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر دوسرا پھٹ گیا تو دوسرے تماشائی بھی کئی اس میں آ گئے ہوں گے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے یا دکان سے چلے ہوں گے کہ بھئی وہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، آواز تو بڑی زور کیا، چلے دیکھنے چلتے ہیں، تو وہ اسی بم زدہ علاقے کی طرف جب بڑھ رہا ہوگا تو دوسرا بم اس کا منتظر ہوگا تو وہ اس کے قریب پہنچتے پھٹا ہوگا۔ تو یوں بھی کئی تماشائی بھی بیچارے، کیونکہ 4 بم باری باری پھٹے، تو اس میں کئی تماشائی بھی آ گئے ہوں گے۔ اچھا کئی بیپاری چلے گئے تو کئی گاہک بھی بیچارے چلے گئے، تو کئی لچے لفنگے جو جاتے ہی بازار میں اس لیے کہ آدھی ننگی ہوتے ہیں تو کئی وہ بھی جھڑپ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا خاصا کچومر ہو گیا لوگوں کا، اور کافی لوگ اس میں مارے گئے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ مجھے تو عبرت تو بہت کم نظر آئی۔ بم پھٹا، واقعی یعنی کہ خوف طاری ہو گیا اپن پر، یار یہ کیا ہو گیا، بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ لیکن وہی اپنی بلڈنگ میں جب دیکھا تو وہی زور شور سے گانے بج رہے ہیں، ہر جگہ وہی VCR چل رہا ہے، وہی کہہ بلند ہو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی نوٹس زیادہ اس کا نہیں لیا۔ جس نے مرنا تھا مر گیا، جس نے زخمی ہونا تھا وہ ہو چکا، اپن تو بھی سلامت ہے۔ ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان سلامت ہے، دنیا کی کوئی طاقت گناہوں کی عادت چھڑا کر دکھائے تو مانے۔ کیا ہم ایسے بیوقوف ہیں؟ ہمارے آگے لاشوں کے پرخچے اڑ جائیں، لیکن ہم ایسے بیوقوف نہیں جو شیطان سے بھی بے وفائی کر بیٹھے۔ ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ساری کائنات تباہ جائے، اجڑ ہو جائے، اے شیطان تو خوش رہے، تو بالکل مطمئن رہے، ہم نے نہیں چھوڑنی فلمیں، ہم نہیں چھوڑیں گے VCR، نماز نہ پڑھنے کا جو عہد ہے وہ باقی رہے گا، اپنا معاہدہ قائم رہے گا، چاہے کوئی مرتا ہو تو مر جائے، کسی کے ہاتھ پیر اڑتے ہو تو اڑ جائے، کسی کا کچومر ہو تو ہو جائے، چاہے لاش بھی نہ پہچانی جائے، رشتہ دار انتظار کرتے رہے لاوارثوں میں وہ گڑا خود کے پہنچ جائے، وہ دفن ہو جائے۔ ہم نے جو تجھ سے معاہدہ کیا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں۔ کیا یہ حال اب اس امت کا نہیں ہو گیا؟ آپ خود بتائیں، یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، کتنے لوگ مطلب نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی۔ یہ پرانے نام 2-3 یاد رہ جاتے ہیں، باقی اب تو ایک سے ایک مطلب ہے کہ قیمتی آپ کا لباس اپنے محلے کے درزی سے آپ نے نہیں سلوایا، اس لیے کہ وہ لیٹسٹ ڈیزائن نہیں جانتا، آپ نے ڈبل سلائی دے کر آپ نے کسی اور معیاری
टेलर मास्टर से अपना लिबास जो है वो सिलवाया, ये सारा लिबास आपका उतार लिया जाएगा। और जो लावारिस फुटपाथों पर मर जाते हैं उनको जो लट्ठा पहनाया जाता है वही कफन आपको मिलेगा। ये कीमती लिबास नहीं रहेंगे, और ये लट्ठा भी जो मिलेगा ना वो भी आपके पास वक्ती तौर पर रहेगा, वो भी गल सड़ जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। खौफ हो, दहशत हो, लेकिन मौत से दहशत नहीं होनी चाहिए। सच्ची बात ये, हमें दहशत है, मुझे आपसे ज्यादा है, मैं ये नहीं कोई निडर आदमी, मैं अपने आप से कह रहा हूं कि हमें मौत से दहशत नहीं होनी चाहिए। हमें अगर दहशत हो, खौफ हो, तो हालात कब्र से होना चाहिए, नज़ा से होना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि ये उसके परख्चे उड़ गए, इसके टुकड़े हो गए, इनको बहुत तकलीफ हुई होगी, और ये हो गया, सर उड़ गया और आंखें निकल गई। वाकई बहुत तकलीफ हुई होगी, इसमें कोई मतलब है कि कलाम नहीं है, इनको बहुत तकलीफ हुई होगी। लेकिन असली जो तकलीफ है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। यानी कोई अगर बिस्तर पर भी मरता है तो मरते वक्त उस बिस्तर पर मरने वाले को जो तकलीफ होती है ना, वो परख्चे उड़ जाने से कम नहीं होती वो तकलीफ। बल्कि एक कौल मिलता है कि दुनिया में जितनी भी तकलीफें, जितनी भी सख्तियां हैं, इन सब से ज्यादा सख्तियां मौत में रखी गई। जब रूह निकलती है उस वक्त जो तकलीफ होती है वो मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ। यहां तक कहा गया कि मौत जो है वो आरे से चीरने से सख्त है। यानी किसी को आरे से चीरा जाए तो बजाय तो वो आरे से चीरा जा रहा है, तकलीफ हमें नजर आ रही है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हकीकत में रूह जो निकल रही है उसमें ज्यादा तकलीफ है आरे से चीरने से। कैंची से अगर किसी की कोई उंगली काट दे, किसी का कान काट दे, तो हम मतलब हमारे बदन में झुरझुरी की लहर दौड़ जाए, हम वो देख ना पाए। अगर किसी को कोई कान कैंची से काट रहा हो और वो चीख रहा हो, तो हकीकत यह है कि कैंची से काटने में तकलीफ तो है, लेकिन रूह निकलने में जो तकलीफ है वो कैंचियों से काटे जाने से भी ज्यादा है। और नज़ा की सख्ती और मौत की तकलीफ जो है वो देगों में उबालने से भी ज्यादा है। अगर किसी को देग में डाल दिया जाए तो हमारे सामने तो वो देग में उबल रहा हो और हम मतलब यानी कि आंखें बंद कर ले, देख न सकें कि इतनी इसे तकलीफ हो रही है, देग में उबल रहा है। लेकिन एक्चुअली यानी कि दर हकीकत देग में उबलने में वो तकलीफ नहीं है जो तकलीफ उसकी रूह जुदा होते वक्त, चाहे वो बिस्तर पर बड़े ठाठ से वो मर रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता इसलिए कि उसको फरिश्ते दबोच रहते। इसको आप यूं भी समझो कि अभी कोई सुई चुभो दे आपको तो आप उछल पड़ोगे, अगर जोर से आपको कोई चींटी मार दे तो आप ची बोल जाओगे। अच्छा, कोई पत्थर दे मारे तो आप मतलब इन्हें रोना शुरू कर दो, तकलीफ होगी ना। तो वो तकलीफ यूं होती है कि पूरे जिस्म में रूह जो है वो रुए रुए में, रेशे रेशे में हमारी रूह जो है वो बेबस है। तो जहां जहां हमारी रूह है तो वहां वहां हमें तकलीफ होती है। तो अगर पूरे हाथ में कोई सुइयां चुभोनी शुरू कर दे तो पूरा हाथ तकलीफ महसूस करेगा। अच्छा, आधे जिस्म में कोई सुइयां चुभो ना, हर तरह से चुभ हो रहा है तो सदमे से बेहोश हो जाए, इतना दर्द हो गया, इधर से चुभो तो उधर से चुभो तो हम शोर करेंगे। और हर तरफ से अगर सुइयां चुभनी शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है कि हम अंदाजा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ। और सुइयां नहीं बल्कि कोई छुरियां चलाना शुरू कर दे, हर तरफ मारना, तो ज़ाहिर है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जहां जहां रूह है वहां वहां जहां भी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि वो जिस्म माल रूह तकलीफ हो रही है, जिस्म और रूह दोनों को तकलीफ हो रही है। तो अब जब पूरी रूह ही तकलीफ में मुब्तला हो तो फिर उस तकलीफ का अंदाजा कौन करे? आने वाली किसे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिल खाक डाली जाएगी,
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ روح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جسم کے اندر ایک کانٹے دار شاخ اور اس کے کانٹے ریشے ریشے میں روئے روئے میں پیوست ہیں، اور پھر اس کانٹے دار شاخ کو جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف پیوست، اس کو کوئی مضبوطی کے ساتھ پاؤں سے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کانچ بھی ہمارے پاؤں میں گھس جاتا ہے تو ہم ڈرتے ڈرتے اس کو کھینچتے ہیں، اتنی مطلب ہم پر خوف طاری ہوتا ہے، حالانکہ ہم باہر نکال رہے ہیں، اور جو کانچ یا جو کانٹے اندر ہی اندر کھینچ رہے ہوں اس کا اندازہ کون کر سکتا؟ گزار ہے کہ ہر طرف سے کھینچ رہے ہیں، پاؤں سے بھی کھینچ رہے ہیں، پیٹ سے بھی کھینچ رہے ہیں، بازو سے بھی کھینچ رہے ہیں، گردن سے بھی کھینچ رہے ہیں، زبان سے بھی کھینچ رہے ہیں، ناک سے بھی، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، تو ریشہ ریشہ درد میں مبتلا ہوتا ہے موت کے وقت۔ تو اس لیے مطلب بندہ بالکل نروس ہو جاتا ہے، وہ چلائے تو کہاں سے چلائے، اس کی زبان بھی کام نہیں کر رہی نا، وہ تڑپے تو کیسے تڑپے نظر کہ وہ سارے اس کے مطلب ہے نا درد محسوس کریں تو ہل نہیں سکتا، جیسے ہمارا زخم ہو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ تو جب پورا ہی جسم اندر سے زخمی ہے اور روح کھینچ رہی ہے تو پھر سوال ہی نہیں کہ بندہ مطلب ہے کہ چیخو پکار کرے، نزا میں کوئی چلا نہیں سکتا، اتنا اس کو درد ہوتا ہے، اور فرشتے اس کو دبوچ بھی لیتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ورنہ تو وہ تلواریں چلانا شروع کر دیں، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ دیواروں میں ٹکرا جائے، اس کو مار دے، اس کو گھونپ دے، یعنی وہ بہت مطلب ہے کہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بم سے مرے یا بس کے ایکسیڈنٹ میں مرے یا کوئی مطلب ہے کسی بیماری میں بستر پر مرے، نزا کی تکلیف جو ہے وہ بم کے دھماکے سے بہت سخت ہے، میزائل کے وار سے بھی سخت ہے، گولی سے بھی سخت ہے، تلوار سے بھی سخت ہے۔ موت کی اصل جو تکلیف جو نظر کسی کو نہیں آتی، اسی کو نظر آتی ہے جس پر موت طاری ہے، اسی کو نظر آتی ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے، اور وہ تجربہ پھر کسی کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اٹھ کر پھر اپنی موت کی تکلیف بیان کر دے تو تمہاری لذتیں جو ہے ختم ہو جائیں، کسی کھانے میں لذت ہی نہ رہے، اور میٹھی میٹھی نیندیں تمہاری اڑ جائیں، پتہ ہی نہ چلے نیند کا، اتنی سخت تکلیف، اور ہر شخص کو اس سے دو چار ہونا ہے، سبھی کو اس میں دو چار ہونا ہے۔ تو جہاد میں وہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجاہد بوقت شہادت ایسے ایسے نظارے کرتا ہے کہ وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے احساس نہیں رہتا، یہ ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں رہتا، جس کو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر زلیخا فریفتہ ہوئی، تو اس کی سہیلیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو نے یہ کیا کیا، غلام پر تو عاشق ہو گئی، تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گی یوسف۔ تو ایک اس نے مطلب میٹنگ کی، اپنی عورتیں جمع کی اس میں، اور سب کے ہاتھ میں سیب، لیمو یا بوٹی دے دی اور ایک ایک ہاتھ میں چھری دے دی، اور کہا کہ جیسے ہی میں حکم دوں سب اپنی اپنی چھری سے اس لیمو کو کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا دیا گیا۔ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا پردہ اٹھایا اور فوراً آرڈر دیا کہ سب اپنے لیمو کاٹ دو، تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی جھلک دیکھی اور چھری بھی لیمو پر چلائی، لیکن کسی کو ہوش ہی نہیں تھا لیمو کا، حالانکہ بالکل بیٹھی ہوئی تھی، نیند میں نہیں تھی، لیکن سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور یہ اس وقت پتا چلا جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ تو یوسف علیہ السلام کے جلوے میں وہ گم تھی، حالانکہ انگلی کرنے سے تکلیف ہوئی تھی لیکن محسوس نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو نزا کی سختیاں ہوں گی اپنی جگہ پر، خوب ہوا کریں، لیکن انشاءاللہ سرکار اور ہمارے درمیان جتنے پردے ہیں وہ بھی توڑ چکے ہوں گے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر رخ یار کی طرف۔ تو جب سرکار کا جلوہ زیبا ہماری آنکھوں میں ہوگا، نگاہوں میں ہوگا، تو پھر موت کی سختیاں ہوتی رہے، انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، سختیاں ہوں گی لیکن پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارا حسن اعتقاد ہے، حسن ظن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہرحال ڈرنا چاہیے۔ واقعی موت بڑی سخت ہے،
بڑی ہولناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ حسن زن تو باندھ لیا کہ ہم موت کے وقت سرکار کا جلوہ دیکھیں گے، لیکن افسوس کہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کوشش نہیں کرتے۔ ہم خوش کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، دعوت تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش بھی نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جب آپ پکنک پر اس دن جا رہے تھے تو آنکھ کھلی تھی؟ ہاں تو کھلی تھی، خوشی کے مارے نیند نہیں آتی، خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی، تو پکنک کا احساس تھا تو آپ ٹائم پر پہنچ گئے صبح۔ نماز کا احساس ہوتا تو فجر کے لیے بھی آنکھ کھل جاتی آپ۔ جب کرکٹ کا میچ آتا ہے اور یہ نامراد کومنٹریاں جب چلتی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، تو کبھی ایسا بھی ہوگا آدھی رات کو وہ کومنٹری آئی ہے اور باقاعدہ لوگ اٹھے، آدھی رات کو انہوں نے ٹی وی پر میچ دیکھے، بالکل دیکھے، تو پھر اٹھ گیا۔ تو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ حق کا جذبہ ہو یا باطل کا جذبہ ہو، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جب جذبہ کامل ہو۔ لیکن ہمیں جذبہ ہی کہاں، ہم تو خالی ایسے ہی مطلب باتیں ہی بناتے، بڑی بڑی لمبی لمبی بس وہ تقریریں جھاڑنی اور لیکچر دینے اور دوستوں کے سامنے 2 گھنٹے تک فلسفے جھاڑنے، باقی عمل ہم سے نہیں ہوتا، ہم کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چلو بیمار ہو کر مریں گے، یوں ہوگا ہوگا، وہ دیکھی جائے گی۔ اب تو یہ بم جو ہیں واقعی یہ تو آدمی کو دم بھی نہیں لینے دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پھٹتے ہیں اور بندہ نظر بھی نہیں آتا کہاں گیا، کون تھا۔ اب یہ جو سارے بندے شناخت ہوئے تو ایسے ہی ایک کا ہاتھ اس میں چلا گیا، اس کی ٹانگ اس میں چلی گئی، یوں ہوا ہوگا۔ اب وہ ٹانگ اور ہاتھ تھوڑی ملانے بیٹھے، اب وہ ایک وہ اعضاء کے ٹکڑے جمع کر کے دے دیے کہ بھائی لے جاؤ اپنے بندے کو۔ اب کیا پتا کس کا ہاتھ آ گیا اور کس کی ٹانگ کس کو چلی گئی، یہ تو ہوتا ہے۔ تو ہمیں مطلب یہ کہ یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن آج ہمیں ملا وہ کل شاید نہ ملے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ نیکی کرنا ہے وہ آج کے دن کر لو، کہ آج والا دن پھر زندگی میں تمہیں کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ یقین آج کی رات ہمیں مل گئی تو آئندہ جمعرات ہو سکتا ہم زندہ ہوں، لیکن اب جو جمعرات آج کی ہے وہ تو گزر گئی، وہ تو کبھی نہیں ملے گی۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صاحب وہ مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو وہ مہینہ ذرا جلدی سے گزر جائے تو میری چھٹیاں آ جائیں گی، تو پھر یہ کریں گے اور پکنک کریں گے اور کومری جائیں گے اور ہل پارک جائیں گے، کبھی سی سائڈ جائیں گے، کبھی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اچھا جی کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا تو کا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی گئے چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کرنا پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز ہے، یہ دورے جام
مینا چند روز دار پانی میں رہنا چند روز اب تو کر لے کار عقبا چند روز ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور ہمارے طالب علم بھائی، ان کو تو امتحان میں پاس ہونے کی فکر ہوتی ہے، قبر کی فکر کسی کو ہوتی نہیں. مجھے تو ملتے ہی رہتے ہیں طلبہ بیچارے، بولتے ہیں اور دعا کرو امتحان میں پاس ہو جائیں. اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں امتحان میں پاس کرے. دوسرے امتحان کا تمہیں احساس نہیں، لیکن مجھے تو ہمدردی ہے تم سے کہ اللہ تمہیں دونوں امتحان میں پاس کرے. یہ امتحان ٹھیک ہے تم نے دیا، اللہ پاس کرے، لیکن قبر والا امتحان، اس میں پاس ہونے کی فکر، وہ بھی تمہاری فکر مجھے کرنی پڑے، ایسا تو مت کرو نا. ایک سمجھانے کی بحث کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ قبر والا امتحان سب سے زیادہ خطرناک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ سنتے تھے تو روتے تھے. اس قدر روتے تھے، کبھی قبر کے پاس گزرے تو اتنا روتے تھے، بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرتے اور جذب ہوتے اس کو، اتنا روتے. جب کوئی پوچھتا کہ حضور آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے لیکن موت کے تذکرے پر، قبر کے احوال پر آپ بہت روتے، تو آپ فرماتے کہ قبر جو ہے وہ اول منزل ہے. قبر کا امتحان یہ پہلا امتحان ہے، اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بدر جائے اولا پھنس جائے گا. تو میں اس لیے اس پر روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب ہمیں صحیح کر دے. یہ صحیح ہو گئی تو سارا صحیح. جیسے اب عمارت کو لے لیں، عمارت بڑی خوبصورت ہو، بڑی عالیشان، لیکن اس کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو، پلر جو اس کا بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن، وہ اگر صحیح نہ ہو، اور اس میں مطلب ہے کہ مال صحیح نہ ہو، اور انجینئر جو ہیں، انجینئر جو ہوتے ہیں کے ڈی اے کے، وہ اگر اس عالیشان عمارت کو فیل کر دیں کہ بھائی اس میں جو مٹیریل ہے وہ مطلب ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں کچی ہیں، اور یہ سال 6 مہینے میں یہ عمارت گر جائے گی، مفت بھی اس کا فلیٹ کوئی نہیں لے گا. آپ لے لو، شاید میرے ایسا ڈرپوک آدمی تو نہیں لے سکتا، بلکہ میں تو یہ گلی کو بھی تاک لوں کہ صاحب یہ ادھر سے لے کر ادھر اس کی عمارت ہے، اور یہ یوں گری تو اتنے گز تک 2-4 عمارتیں لے جائے گی، اگر یوں گری تو اتنی عمارتیں لے جائے گی. تو میں شاید اس کے پورے رینج میں ہی نہ گزروں، کیونکہ انجینئروں نے کہہ دیا کہ یہ گر جائے گی اور اتنے دن میں گرے گی، اتنے مہینوں میں گرے گی. تو یہ کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے. تو اسی طرح قبر جو ہے وہ اصل بنیاد ہے. گویا کہ قبر کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب، یہاں اگر لٹک گئے تو آگے بھی لٹکنے کا امکان ہے. تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ بہت روتے تھے قبر کے پاس. اور یہاں ایک بات جو میں نے ابھی ذہن میں مثال آئی، اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھا نا، میں نے کہا کہ انجینئر اگر یہ بتا دے کہ عمارت میں یہ خامی ہے تو اس کے قریب سے میں نہ گزروں. انجینئر پر اتنا اعتماد. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہوگا، جھوٹ بولو گے تو وہ عذاب ہوگا، غیبت کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. اور انجینئر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی تھیوری غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر کی بھی لکیر ہے، بالکل اٹل بات. تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ انجینئر کی بات اتنی ذہن پر اثر کرتی ہے کہ ہم اس کی گلی سے نہ گزریں، اس عمارت والی، اور ہمارے آقا فرمایا کہ یہ کرو، وہ نہ کرو، وہ کرو، وہ مت کرو، اور ہمارا کوئی عمل ہی نہیں. اعتماد تو ہے سرکار کی بات، لیکن غفلت کتنی. انجینئر کی بات مانے. ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ صاحب تمہیں کینسر کے آثار نظر آ رہے ہیں تو مایوسی تو ہو جائے، لیکن مرتے مرتے بھی علاج نہ چھوڑو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کینسر تو آنکھیں بند کر کے مان لیں. لیکن سرکار نے جو ہمیں نشاندہی فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی احساس، کچھ بھی احساس، تو آخر ہم کب سدھریں گے، ہمیں کب احساس ہو؟ میرے پیارے بھائیوں،
کبھی تو آنکھیں بند کر کے یہ غور کر لیا ہوتا، کبھی آنکھیں بند کر، جو زبان ہر وقت چہکتی تھی آج اس پر کیڑے چپڑ گئے، جو آنکھیں ہر طرف دیکھتی تھیں آج ابل کر رخساروں پر آ گئی ہوں گی، وہ فلاں حسین چہرہ آج قبر میں خاک آلود ہو چکا ہوگا، وہ بال جو ہر وقت سنوار کر رکھے جاتے تھے آج وہ بکھر چکے ہوں گے، وہ پیٹ جو کبھی نہیں بھرتا تھا، مال کمانے میں سستی بندہ کرتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں کرتا، ثواب کمانے میں سستی ضرور ہوتی ہے، نماز پڑھتے نہیں تو جماعت ضرور نکل سکتی ہے، اگر جماعت پوری نہ بھی نکلی تو ایک دو رکعتیں نکالنا تو معمول ہے، پوری جماعت تو ملتی کسی کو بھی، آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے مٹکتے ہوئے آ رہے ہیں، آستینے اتارتے ہوئے اور پوچھتے پہنچتے تو دو ایک رکعتیں تو نکل ہی جاتی، یعنی کہ ثواب کمانے میں تو سستی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، شیطان سے جو معاہدہ ہے کہ تجھے خوش کریں گے، نعوذ باللہ، لیکن مال کمانے میں سستی نہیں کرتا، تو بندہ غور کرے کہ فلاں سیٹھ جو خوب نوٹوں کی گڈیاں گن گن کے رکھتا تھا، مال کمانے میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا، آدھی رات کو بھی اگر کوئی گاہک آ گیا تو نیند سے اٹھ کر بھی اس سے بات ضرور کرتا تھا، لیکن فجر کے ٹائم پر وہ اوندا پڑا رہتا تھا، آج وہ بھی موت کا شکار ہو گیا، ان کی نوٹوں کا کیا ہوا، نوٹیں کہاں گئیں، قبر میں ساتھ گئی ہوں گی کچھ نہ کچھ لے کر، پھل فروٹ وغیرہ، نوٹیں تو بال بچے مل بانٹ کے مزے سے کھا گئے، اس نے تو وی سی آر بھی چھوڑا تھا ورثے میں، خود فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گناہ جاریہ قبر میں پہنچ رہا ہوگا سیٹھ صاحب کو، تو یہ بھی اب اولاد مزے سے اس میں بھی تو ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور جو عیاشیوں کے سامان سیٹھ صاحب نے چھوڑے وہ سب اب گناہ جاریہ، تو یوں تو غریب تو یوں فائدے میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی آسائشیں وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ نہیں سکتے بیچارے، تو یوں تھوڑا بہت تو ان کی رعایت ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ کروڑ روپے بھی اگر مل جائے نا تو حل من مزید کا وظیفہ ہونا چاہیے، اب بھی برکت کا وظیفہ چاہیے کہ جس سے برکت ہو جائے مال میں، مال کمانے میں کوئی سستی نہیں کرتا، تو کبھی کبھی غور کرے ماضی میں کہ فلاں سیٹھ صاحب جو مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تھا آج اسے اس کے مال نے کیا کام دیا، وہ غریب جو کوڑی کوڑی کا محتاج تھا وہ بھی موت کا شکار ہوا، اس کی غربت نے اسے قبر میں کیا نقصان پہنچایا، تو نہ مال نے نفع دیا نہ غربت نے نقصان کیا، یاد رکھیے کہ مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب نیک اعمال ہے، مالدار وہی ہے جس کے پاس نیک اعمال ہیں، خدائی قسم وہ مالدار ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہے وہ مالدار ہے، جس کے پاس سرکار کا عشق ہے وہ مالدار ہے، باقی دنیا کا مال تو سراسر وبال ہی وبال ہے، اس کا تو حساب ہی دینا، بندہ پھنس جائے گا حساب دے دے، تھک جائے گا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے ہوئے نام پر بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کبھی غور کرے اس طرح ماضی میں، پھر اپنا سوچے کہ اندھیری گلی میں مجھے جانا پڑے، آدھی رات کا وقت ہو، اف اندھیرا ہو، سناٹا، بجلی فیل ہو گئی ہو، فل اندھیرا، کٹا ٹوپل ہے، تو اس اندھیری گلی میں
क्या मैं गुजर सकता हूं? अरे डरूंगा कि कहीं गड़ा होगा तो, कोई गटर खुली होगी तो, कोई पत्थर पड़ा होगा वो टकरा जाऊंगा, कोई कुत्ता दुबक कर बैठा होगा और देखते ही अगर उसने चिल्लाना ही शुरू कर दिया, हमला ना भी किया, सिर्फ चिल्लाया, तो मैं तो नफ्सियाती तौर पर भी डरपोक हूं, मैं डर जाऊं। तो अंधेरी गली में तन्हा बंदा नहीं गुजर सकता, उसको भी टार्च की जरूरत महसूस होगी। ये देहातों वगैरह में लोग टार्च लिए लिए फिरते, हमारे शहरों में तो स्ट्रीट लाइटें लगी होती है। अच्छा, तो अंधेरी गली में मैं नहीं गुजर सकता। अच्छा, फिर कभी ये सोचे कि क्या मैं गर्म पानी में हाथ डाल सकता हूं? गर्म पानी एकदम नहीं डाल सकता। एक बुजुर्ग का मैंने पढ़ा कि वो जब गर्म पानी को देखते थे, हमाम में जब नहाने के लिए जाते गर्म पानी को देखते तो वो रोना शुरू कर देते और फरमाते कि अगर ये गर्म पानी मुझ पर डाल दिया जाए गरम गरम तो मेरी खाल झुलस जाए। तो गुनाह करने पर तो आग में डाले जाने की वहीद है कि अगर मैंने गुनाह किए तो गर्म पानी में नहीं, मुझे आग में डाल दिया जाएगा, तो अब भला मैं क्यों न रहूं? अब बताइए, मैं वाकई अगर गुनाह की सजा में कोई गर्म पानी में ही हमें डुबकी दिला दे तो गुनाह कभी कोई करे नहीं। असल मामला उधार पर है, नकद पर नहीं। जैसे मुंह से गाली निकली को तड़ाक करके चाटा पड़ जाए, जैसे ही हमने बदनिगाही की, किसी को नामहरम को बदनीयत से देखा, किसी बगैर दाढ़ी के लड़के को बुरी नीयत से देखा शहवत के साथ, और अगर फौरन आंखें जलना शुरू हो जाए और एकदम जैसे महसूस कचरा पड़ गया आंख में, कोई मतलब खस वगैरह पड़ गई, हम नमाज के वक्त सोए पड़े हो, तड़ाक से कोई मतलब नहीं कि चाटा पड़ जाए, हम नमाज के वक्त खेल कूद में मसरूफ हों और नमाज में सुस्ती कर रहे हो तो एक लात को रख दे उठाकर, तो सवाल ही नहीं कोई गुनाह कर सके। लेकिन ये तो दारुल इम्तिहान है, यहां तो इम्तिहान देना है, इसकी जजा और सजा तो मरने के बाद है। तो आप सोच लीजिए, एक थप्पड़ और एक लात इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि हर एक मौजूद है हमारे सामने, दिलासा देने वाले, तसल्ली देने वाले मौजूद हैं, जबकि कब्र में कोई दिलासा देने नहीं आएगा, कोई हमारे जख्मों पर मरहम रखने नहीं आएगा, ममता की मारी मां घर पर रह जाएगी, नाज उठाने वाला बाप कब्र तक आकर लौट जाएगा। अब न हम अपनी कब्र में किसी बेस्ट फ्रेंड को बुला सकेंगे, ना उसके पास जा। आज तो हर एक को उंगली में लिए लिए फिर रहा है, लेकिन कब्र में कोई किसी के पास नहीं। अच्छे अमल होंगे तो वही हमारे साथ होंगे। ना अपने आप को बेकार रख, आखिरत के वास्ते तैयार रख, गैर हक से कल्ब को बेजार रख, मौत का गर वक्त इंतजार रख, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, तर्क अब सारी फुजूली याद कर, यूं न जाए अपने तू औकात कर, रह न गाफिल याद हक दिन रात कर, जिक्र फिक्रो मौत की तू बात कर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर करें और जब किसी की मौत को देखें तो हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए। आज हम किसी की आंखें बंद कर रहे हैं मरने वाले की, किसी का मुंह बांधते हैं, किसी के अंगूठे बांधते हैं, किसी को चादर उड़ाते हैं, किसी के गुस्ले मैयत में हिस्सा लेते हैं, कभी किसी को कफन पहनाते हैं।
اگر یہ سب کچھ نہیں کر پاتے تو اتنا ضرور ہے کہ کسی کو کندھا دے کر آگے تو چلتے ہیں، کندھے تو ہم دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نماز جنازہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، ارے یہ بھی نہیں ہوتا تو کبھی کبھی کسی کے جنازے میں مروت میں جانا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں، کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا۔ آج ہم کسی کو چادر اڑا رہے ہیں، کل ہمارا بھی غل پڑا ہوگا کہ بیچارہ بم کے دھماکے میں یہ بھی ہلاک ہو گیا، چادر اڑائی جا رہی۔ آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں، کل ہم پر بھی نیم گرم پانی ڈالا جا رہا ہوگا اور شور ہوگا کہ اس طرح پانی ڈالو، اب اس طرح اس کو لٹاؤ، اب اس کروٹ پر لٹاؤ، اب اس کو ذرا بٹھا دو، یہ لاؤ کافور لاؤ، تھوڑا ٹھنڈا پانی لو، پانی زیادہ گرم ہو گیا۔ اس طرح شور پڑ رہا ہوگا اور گھر میں عورتیں رو رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، اور ہم تختے پر جو جس طرح ہلایا ہم ہل رہے ہیں، اپنے طور پر ہم نہیں ہل سکتے، بالکل اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی ہماری۔ اور پھر اسی طرح لوگ کورے لٹھے میں لپیٹ کر کندھوں پہ لاد کر لے چلیں گے اور شور ہو رہا ہوگا کہ دو دو قدم چلو، دو دو قدم چلو، پھر بس میں ڈالا جا رہا ہوگا، بس کھچا کھچ جا رہی ہوگی اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، پھر ہمیں قبر کے کنارے رکھا جائے گا اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، جلدی کرو دیر ہو گئی، اور جلدی جلدی جوتوں گڑے میں اتارا، مٹی ڈالی، یہ جا وہ جا۔ اس خوف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی کہ قیامت کے روز اعمال نامے سامنے ہوں گے۔ آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا، خوب چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کو گالیاں دی، فلم دیکھی، داڑھی منڈائی، نماز چھوڑ دی، انہیں کہ گناہ خوب کرتے ہیں چھپ کر ظاہر، کئی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالیٰ خبردار ہے، تو اعمال نامہ کھلے گا، سب اس میں ہوگا، کیا چھپ کر کیا، کیا ظاہر کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گناہ کیا تھے، وہ بخشے بخشائے، لیکن پھر بھی رقت طاری ہو گئی، غش کھا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے، پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے۔ تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رقت طاری ہوتی ہے۔ یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لیے نہیں آتے، مجھے سے ٹکرے کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے، تم ایسی دعا مانگتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی دن تک ہمارا ذہن معاف ہو جاتا ہے، بس خوف سے ہم لوگ بے چین رہتے، ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا، دنیا میں دن نہیں لگتا، ہم نہیں آتے۔ حالانکہ یہ تو ایمان سے بدنصیبی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اللہ کے خوف سے چینی نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے، لیکن شیطان روک لیتا ہے اور وہ نہیں آنے دیتا، تو نصیب کی بات ہے۔ تو ان اجتماعات میں نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ عجیب باتیں بناتے ہیں۔ حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ اکبر، سرکار سے بڑھ کر تو ہے کون اور کس کا دور ہے اور کس کی صحبت ہے۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعوت کی، یعنی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہے اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا، یعنی دوزخ کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہ ہے ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ تو یہ کیفیت اس آیت میں تھی، تو سرکار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، بڑے دیوانے تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ، تو وہ عربی دان تھے، وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے، ہم لوگ تو نہیں جانتے، تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں، اٹکنے والا کھانا ہے، تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رقت طاری ہوئی، کھڑے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح قبض سے انصری سے تربات کر گئی۔ اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرم ہو جائے اور کسی خوش نصیب کا مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے، تو اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ ہمیں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے
تو پھر اجتماع پر شاید پابندی پڑ جائے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں، جو بوڑھے بزرگ یہ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماعات کی وہ حقیقی روح کو سمجھ پائیں. وہ حقیقی روح نہیں سمجھتے بیچارے. وہ یہ سمجھتے بس داڑھی رکھ لے گا، ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں. ہم لوگ معاشرے سے نہیں کاٹتے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سمجھے، دعوت اسلامی کا ایک سب سے حقیر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں میں. دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان میں سب میں آخری فہرست میں ہوں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، بالکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں. اچھا، میں نے شادی کی الحمدللہ، میرے 3 بچے ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ نذرانوں پہ پلتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے تو نکال دیں کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے. الحمدللہ نذرانوں پر نہیں پلتا، اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں بہت مالدار ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلس ہوں اور میرا خیال رکھا کرو. انڈائریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں نا میرا خیال رکھا کرو ذرا، ہمارے بھی اخراجات. نہیں، میں تو کہتا ہی نہیں. آپ سے لے کر کرنا بھی کیا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میرے پیارے بھائیوں، دعوت اسلامی نے یہی تو بیڑا اٹھایا. اسی لیے تو ہماری سے وجود میں آئی کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا کوئی اقدام کیا جائے اور فیشن کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روک کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی ترغیب دلائی. تیرا اگر کوئی دوست ہے، تیرا ہمدرد ہے، تیرا ہمدم ہے، تیرا خیر خواہ ہے تو آؤ ذرا مدینے کی طرف نظر کر لو. یہی کام آئیں گے. خدا کی قسم یہی خیر خواہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور میرے بھائیوں، جب قبر میں پہنچیں گے نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ بچے ساتھ آئیں گے، سب تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس وقت یہی آقا ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کے، جب بندہ قبر میں پہنچے گا ہر طرف سے بے کسی چھا جائے گی، بے بسی کا عالم ہوگا. اس قسم پرسی کے عالم میں وہ تشریف لائیں گے. مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیندیں سلاتے یہ. اور قیامت کا ہوشربا منظر یاد کیجئے. ماں قریب نہیں آئے گی، باپ پاس نہیں آئے گا. اگر باپ کے پاس جاؤ گے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، باپ پکڑ لے گا میں تجھے ہی ڈھونڈتا تھا، تو نے فلاں وقت میرے سامنے آنکھیں نکالی تھی، اب میں اس کا تجھ سے آج بدلا لوں گا. ماں کے پاس جاؤ گے، ماں ایک نیکی دے دے، ماں کہے گی فلاں دن میں نے تجھے دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو نے 2 گھنٹے لگا دیے تھے، میرا دل دکھا تھا، اب میں تجھ سے آج بدلہ وصول کروں گی. ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسے میں کون کام آئے گا؟ نہ وہ جس کی فیشن پر آپ عمل کرتے ہو، نہ وہ کام آئے گا جس کے لیے آپ اپنے چہرے کا ستیہ ناش کر کے دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ بناتے ہو، مصطفیٰ کی پیاری سنت کو برباد کرتے ہو. وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ وہی کام آئیں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ارے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں اپنے اکلوتے لال کو چھوڑ دی، کام نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. ارے کون بنائے؟ بناتے یہ. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. ارے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ.
تو ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ آخر ایسی محبت کیوں ہو گئی کہ جس کی محبت میں اپنے چہرے سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو تباہ کرتے؟ یہ کس کی نقل میں کرتے ہو؟ کسی نبی کی نقل میں نہیں، کسی ولی کی نقل میں نہیں. ہر بات پر فیشن تمہیں منظور ہے، فیشن کی تمہیں تلاش ہے، سنتوں کو کون تلاش کرے گا؟ اس دور میں سنت کس قدر مظلوم ہو گئی کہ آج اگر کوئی سنتوں کا پیکر نظر آ جائے، آج کوئی سنتوں کا دیوانہ اور مدینے کا مستانہ مل جائے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا. ارے وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. آج اگر کوئی سنتوں کا عامل مل جائے ایک آنکھ نہیں بھاتا. ماں اس کی مخالف، باپ اس کا مخالف، بھائی اس سے مطلب الرجک، بہنیں اس سے ناراض، رشتہ دار اس سے بیزار، دوست عزیز سب اس سے بھاگیں. آج سنتوں پر عمل کرنا اتنا دشوار ہو گیا. آج مسلمان اپنی مسلمانی کا اظہار نہیں کر سکتا. آج مسلمانی کے اظہار پر گویا اس معاشرے میں پابندی ڈال دی گئی. آج مسلمان کو دیکھ کر یہ نہیں پتا چلتا، یہ باور نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پوچھے نہیں. اب ایک شوٹیڈ بوٹیڈ پینٹ شرٹ میں کسا کسایا پٹاخ پٹاخ جوتے لیے جو جا رہا ہے، پینٹ کوٹ پتلون قمیض اندر، یہ مسلمان داڑھی منڈا کر جب جا رہا ہے ننگے سر، کیا اس کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے مسلمان؟ جب تک وہ نام نہ بتائے پتا نہیں چلتا یہ مسلمان. یہاں تو چلو ہم جانتے چہرے ہمارے مطلب جانے پہچانے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور فلاں، ہم جانتے اس میں. لیکن اگر بیرون ممالک چلا جائے اس حلیے میں تو کوئی نہیں پہچانتا یہ مسلمان، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان. تو مسلمان غیروں کی وردی اپنانے میں آج فخر محسوس کرتا ہے. مسلمانوں کی بھی داڑھی اور امامہ شریف علامت ہے، بالکل ہے. آپ بھلے انکار کریں، میں کہتا ہوں افراتفری مچ گئی مسلمان اپنی وردی کھو بیٹھا. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی وردی اسلامی لباس، آپ کے بال، آقا کی زلفیں، ہمیشہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفیں رکھی، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی شانوں تک آ گئی، شانوں سے نیچے نہیں، کبھی نہیں رکھی، شانوں سے بس چھو گئی. یہ آقا نے رکھی. آج میری باتیں بڑی دقیانوسی معلوم ہوتی، بہت پرانی باتیں، آج تو کوئی نہیں رکھتا. بڑے بڑے مذہبی لوگ زلفیں نہیں رکھتے، یہ کیا بات کرتا ہے؟ آؤ کتابیں میں دکھاتا ہوں. ہاں، حلق کرایا، احرام سے باہر ہونے کے لیے سر اقدس منڈوایا. پھر اب یہ کہ بال بڑھتے بڑھیں گے، ہمیشہ عادتاً میرے آقا نے پورے بال، عادتاً زندگی میں ایک بار بھی سرکار نے سر بھی نہیں منڈوایا، کبھی نہیں منڈوایا، سوائے احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے سر اقدس منڈوایا. ٹھیک ہے، تو اصل سنت یہ سرکار کی زلفیں ہیں. لیکن مجھے پتا ہے آج اس معاشرے میں کوئی ایسا نہیں جو یہ قربانی دے زلفیں رکھے، کوئی نہیں رکھتا. میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دو چار ہاتھ اٹھیں گے باقی لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یا اٹھائیں تو سبھی اٹھائیں کہ ہم سنت پر قربان ہیں اور زلفیں رکھیں گے. تو داڑھی رکھو گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی بڑے آپ تو یہ زلفیں کس طرح رکھو گے؟ آپ نائی کو بولو گے میری زلفیں منا، اس کو تو نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نائی کو. داڑھی واجب ہے لیکن زلفوں کے لیے کچھ رعایت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ سر پر تیر چلے، حلق پر تیغ چلے، لیکن یہ کہ دامن احمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھوں سے کسی صورت سے نہیں چھوٹنا چاہیے. سرکار کی سنت تو بس چھوٹنی ہی نہیں چاہیے. اللہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ آپ سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گناہگار باتونی کو بھی عطا فرما دے. امام سجوائے
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کسی کے گھریلو معاملات کی کھوج، کسی کے کاروبار کی طاق میں رہنا، کسی کی ترقی تو کسی کی تنزلی کے راز جاننے کی کوشش، فضول کی چہ مگوئیاں، قیاس آرائیاں، افسوس، بچوں تک کو لالچ دے کر اندر کے بھید معلوم کرنے کی جستجو. اس برے عمل کی روک تھام کیسے ہو؟ اس برائی کی جڑ کو کیسے کاٹا جائے؟ ایسے ہی اور دیگر تلخ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے 16 مئی 2014 سنہ عیسوی بروز جمعہ رات 9:30 بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں. گھر کی بات تو باہر بتائی نہیں چاہیے. نہیں بتانے چاہیے گھر کی باتیں. گھر کی بات گھر میں رکھے تو اچھا ہے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. هذا هو شعار مركز الدعوة الإسلامية. مركز الدعوة الإسلامية مركز عالمي دعوي إسلامي. تتفرع نشاطات هذا المركز إلى ما يقارب أكثر من 90 مجالا من مجالات الحياة. جامعة المدينة جامعة معتمدة لتدريس العلوم الشرعية بقسميها للشباب والبنات. مجلس دعاة السجناء يشرف على إرسال مجموعة من الدعاة للاجتهاد على السجناء في دعوتهم إلى التوبة والصلاح وتعليمهم أحكام العبادات والحلال والحرام. قناة مدني محطة فضائية إسلامية تميزت عن مثيلاتها بخلوها التام عن المعازف والنساء. مجلس دار الإفتاء مجلس علمي شرعي يستقبل الناس للرد على استفساراتهم وأسئلتهم وفتاواهم. مجلس خدام المساجد. It's دعوة إسلامي. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. يسعى إلى إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى وكفالة العاملين عليها خاصة في القرى البعيدة والنائية. ساهموا معنا في نشر الدعوة إلى الله وإعمار بيوت الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. لاستقبال زكاة أموالكم يرجى تحويلها على رقم الحساب التالي. For donation, Sadaqat Wajiba and Zakat. Bank name MCB. Account title Dawat Islami. Account number 0388551411000260. Branch Cloth Market Branch Karachi, Pakistan. Branch code 0063. Swift code MUCBPKKA. For donation, Sadaqat Nafila. Bank name MCB. Account title Dawat Islami. Account number 0388851531000263. Branch Cloth Market Branch Karachi, Pakistan. Branch code 0063. Swift code MUCBPKKA. Allah Karam. راہ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مصارف کے لیے اپنی جائیداد اور دیگر اثاثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں. 02111252692 009211252692.